آئیں دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں کو لہرائیں گے ہم پاک روح کو جو آلریڈی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے تالیاں بجا کر ویلکم کریں گے اور زیادہ، اور آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسے اندریاس بوٹا صاحب کو خدا کے کلام کے لیے دعوت دوں گا۔ سب تشریف رکھیے گا، بیٹھ جائیے گا۔ وقت ہے کہ میں اور آپ خداوند کے کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ شکریہ پر صاحب۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین جماعت کو، جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں آئزک ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سبوں کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور میرے شہر گجرانوالہ کی جانب سے کرسمس سیزن، آنے والا کرسمس اور 2022 کا سال آپ کو مبارک ہو، آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کا اور خدا کی عظیم خادمہ پاسٹر ندا انور فضل اور خدا کے عظیم ممسو، میں جب ڈور ٹو ڈور پروگرام مختلف شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو آج مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے، بے شمار ایسے لوگ گواہیاں دیتے ہیں کہ جب خدا کے عظیم خادم پادری شوکت فضل اور خدا کی عظیم خادمہ سسٹر بینا شوکت پرستش کر رہے ہوتے تو ہمیں برکت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہمیں شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کا آنر، عزت، جلال ہم خدا کے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ میں اور میری فیملی مشکور ہے آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم کی، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی، کہ یہ آئزک ٹیلی ویژن وہ پلیٹ فارم ہے جو جونیئرز کو لاتا ہے، جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا، انہیں سکرین پر لا کر دکھاتا ہے، اور جب وہ یسوع کی شان بیان کرتے ہیں تو خدا ان کی بھی شان بڑھا دیتا ہے، آمین۔ آج میرا مضمون ہوگا خیر البشر۔ کیا مضمون ہوگا؟ بشر کی خیریت چاہنے والا، بشر کی بلائی چاہنے والا، بشر کا دوست بن کر آنے والا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے انسان کی خیریت چاہنے والا۔ مقدس لوکا کی انجیلی بیان کے اندر لکھا ہے، جب ہم دوسرا باب پڑھتے ہیں 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اس تلاوت کے لیے جو ابھی آپ نے سنی ہم دعا مانگیں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں تیرا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تو ناچیزوں کو چن لیتا ہے، نکموں کو اپنی بادشاہی کے لیے یوز کرتا ہے، اور جب تو آسمان کو چھوڑ کر دھرتی پر آیا تو نے امن کا پیغام دیا۔ خداوند، میں خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، خدا کی عظیم ممسوعہ پاسٹر ندا کے لیے،
اور پاسٹر شوکت فضل کے لیے، پاسٹر منیر بھٹی کے لیے، پوری آئزک ٹیلی ویژن ٹیم کے لیے برکت اور سلامتی مانگتا ہوں۔ خداوند تو مجھے پیچھے کرنا، اپنے پاک روح کی بدولت خداوند کلام کرنا۔ آج کا کلام دکھی لوگوں کے لیے، امید لے کر آنے والے لوگوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، ددکارے ہوئے لوگوں کے لیے، ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے، ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، گناہوں بدروہوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے آزادی کا خداوند پیغام ہو، خوش خبری کا پیغام ہو۔ خداوند تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے میری گائیڈنس کرنا، مسیح کے نام سے آمین۔ ابھی آپ نے ایک انجیلی بیان کو سنا۔ یہاں پر کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ فرشتہ آیا اور یہ چرواہوں کے پاس آئے، انہیں خوشی کی خبر دیتے ہیں، انہیں ایک گڈ نیوز دیتے ہیں اور ان کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ میں جب بائبل مقدس میں سے انہی فرشتوں کو پرانے عہد کے اندر پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پیدائش کی کتاب 18ویں باب کے اندر ایک کہانی ہمیں ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا نبی، ایک بہت بڑا خدا کا بزرگ، ایک بہت بڑا عظیم لیڈر، بائبل مقدس نے اس کو قوموں کا باپ کہا، اور بائبل بیان کرتی ہے پیدائش کی کتاب یہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ گرمی کا سیزن ہے، یہ خیمے کے باہر بیٹھتا اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے آگے ہیں، یہ 3 فرشتے اس کے سامنے آگے ہیں۔ یہ مقدس خدا کا نبی، بہت بڑا نبی، خدا کا کلام اسے قوموں کا باپ کہہ کر پکارتا ہے، بہت بڑا ٹائٹل سے خدا کا کلام اسے منسوب کرتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جب یہ قوموں کا باپ اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا 3 فرشتوں کو دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ صاحب، خداوند، مالک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ڈیرے میں آئیں، آپ میرے خیمہ میں آئیں اور اپنے پاؤں دھوئیں اور میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ یہ فرشتے ہیں۔ ابھی میں خیر البشر کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہی یہ قوموں کا باپ کہلانے والا مقدس نبی ابراہیم ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، انہیں تعظیم دیتا ہے، ان کے سامنے زمین تک جھکتا ہے اور انہیں آداب پیش کرتا ہے اور اپنے خیمے میں لا کر کھانا پیش کرتا ہے۔ تو بائبل اسے کیا کہتی ہے جی؟ قوموں کا۔ کیا کہتی ہے؟ قوموں کا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہی فرشتے جب تھوڑا سا آگے مقدس نبی لوط کے پاس جاتے ہیں تو وہی یہی سٹوری وہاں پہ ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ یہ سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد شہر کے پھاٹک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بھاگتا ہوا ان کے قریب جاتا ہے اور انہیں بھی درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں، رات بسر کیجئے، کھانا کھائیں، یہاں پر سٹے کریں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ نبی فرشتوں کے سامنے زمین تک جھکتے ہیں، نبی فرشتوں کو آداب پیش کرتے ہیں، نبی فرشتوں کو آنر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب میں نے بائبل مقدس کا اور مطالعہ کیا تو جب میں نے دیکھا کہ ایک اور بہت بڑا، ایک زبردست اسرائیلی سورما جدون کو قضات کی کتاب لکھتی ہے 6 باب 12ویں آیت کے اندر کہ اسے بھی خدا کا فرشتہ ملتا ہے اور دکھائی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے زبردست سورما، سن، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو اپنے اسی زور میں چل اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ جادون، یہ ایک بڑا زبردست اسرائیلی سورما، انہیں ریپلائیڈ کرتا ہے، اے مالک، اے خداوند، اے آقا، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں گا؟
मेरा घराना तो मनस्सी में सबसे गरीब और मैं अपने बाप के घर में भी सबसे छोटा हूं। ये क्या कह रहा है? मैं अपने बाप के घर में क्या हूं? और आज मैं देखता हूं हमारी मसीही नेशन के अंदर तरक्की ना करने की दो वजूहात हैं, दो मेन रीजंस हैं। आप चेक कीजिए आज हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। दो वजूहात हैं, दो रीजंस हैं हमारी ना बढ़ने की, तरक्की ना करने की। नंबर 1 है, एक तो हम अपने आप को बहुत बड़ा पेश करते हैं, और नंबर 2 हम हसद बहुत ज्यादा करते हैं। ये दो मेन रीजन है हमारी गुर्बत की, बीमारियों की, भूख की, अफलास की, तरक्की ना करने की। ये दो मेन रीजन है जिनको हम लेकर कभी भी तरक्की नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर ये एक बड़ा जबरदस्त इस्राएली सूरमे के ऊपर खुदा का फरिश्ता इसे दिखाई देता और उसे अपना तारुफ कराता है कि मैं मनस्सी के घराने में सबसे छोटा और अपने बाप के घर में भी गरीब शख्स हूं। ये नहीं कहता मेरा बाप की बड़ी जगीरें हैं, मेरे बाप की बड़ी पैलियां हैं, मेरे बाप के बड़े किले हैं, मेरे बाप की बड़ी जमीनें हैं। कहता है मैं मनस्सी के घराने में सबसे छोटा हूं और गरीब शख्स हूं। तो कलाम बयान करता है इसे भी जब खुदा का फरिश्ता मिलता है तो ये भी फरिश्ते को खाना पेश करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसकी इज्जत करता है। और कलाम बयान करता है कि जब यही फरिश्ते जो आसमान से जमीन पर गरीब लोगों के लिए आए, दिदकारे लोगों के लिए आए और निकम्मे लोगों के लिए आए, मुआशरे से निकाले हुए लोगों के पास आए, तो मैं देखता हूं यही फरिश्ते माजी में एक और बहुत बड़ा नबी सैमसन नाम है, इसकी मां को मिलता है और उसे एक खुशखबरी देता है कि देख तेरे यहां भी बेटा पैदा होगा, वो पेट ही से खुदा का नजीर होगा। और मैं तुझे एक तकीद करता हूं कि तू कोई भी मैं या शराब नहीं पिएगी, क्योंकि वो पेट ही से खुदा का नजीर होगा। क्या होगा वो पेट ही से? क्या फरिश्ते ने उसे कहा वो खैरुल बशर होगा, इंसानों का दोस्त होगा, गुनहगारों का यार होगा, बदकारों का यार होगा, जानियों का यार होगा, वो मुआशरे से निकाले हुए लोगों का यार होगा? नहीं, कलाम कहता है उसने उसे कहा ये पेट ही से खुदा का नजीर होगा। और जब यही फरिश्ता समसून के वालिद मनोहा को मिलता है तो कलाम बयान करता है उसे भी यही खुशखबरी देता है कि तेरी बीवी के यहाँ बेटा पैदा होगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है इस मनोहा ने उस फरिश्ते से खुदा का नाम पूछने की जुर्रत की। कहता है मुझे बताइए आपका नाम क्या है? तो वो कहता है वो तो अजीब है। और यसाया लिखता है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप होगा। और यहाँ पर मनोहा का बाप फरिश्ते से उसका नाम पूछता है तो फरिश्ता इतनी भी उसकी जुर्रत नहीं है कि बोले, कहता है उसका नाम तो अजीब है। जब हम यही वाकया, यही जिक्र हम पैदाइश की किताब के अंदर खरूज में पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा नबी है, इस्राएल को गुलामी से निकाल कर लाने वाला, इस्राएल की रहनुमाई करने वाला, इस्राएल की गाइडेंस करने वाला। जब ये नबी भी खुदा का दीदार करता है, ये अपनी भेड़ बकरियों को चुरा रहा होता और देखते कि झाड़ी जल रही है, करीब जाता है, ये ना जलती है ना बुझती है, ये क्या व्हाट हैपेंड, ये क्या मजरा है। ये भी उस झाड़ी के करीब जाता है और इसी को आवाज आती है, ऐ मूसा सुन, तू जिस जगह पर खड़ा हुआ है ये पाक जगह है, अपना जूता उतार। इसी आवाज सुनाई देती है। ये बड़ा शशोपंज के अंदर है, परेशानी के अंदर है और इसकी कंडीशन बड़ी हैरान कुन है। और ये भी खुदा से उसका नाम पूछता है और खुदा इसे पैगाम देता है, मूसा सुन, तू मेरी कौम बनी इस्राएल की रहनुमाई करना, मैं तुझे भेजता हूं। ये थोड़ी सी उम्र का कम सन नौजवान बहुत बड़ी जिम्मेदारी
بہت بڑی رسپانسبلٹی اس کو ملتی ہے تو یہ گھبرا جاتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے کہ میں ٹھیک ہے اس ڈیوٹی کو لے لیتا ہوں، بہانے بڑے بناتا ہے کہ ایک تو میری زبان ٹھیک نہیں ہے، فصیح ہے، میں صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، میں کیسے جاؤں گا، لوگ کیسے میرا اعتبار کریں گے؟ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، کتاب مقدس لکھتی ہے کہ یہ خدا سے انسسٹ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، ہجوم کے پاس جاؤں گا، اسرائیلیوں کے پاس جاؤں گا، مقدس قوم کے پاس جاؤں گا، تو پر مجھے یہ تو بتا دے میں ان کو جا کر کس کا نام بتاؤں کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ آگے سے جواب ملتا ہے، سن اے موسیٰ، سن اے بڑے رہنما، سن میری قوم کی رہنمائی کرنے والے، تو جا کر میرے لوگوں سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ایک راز خدا نے قائم کر دیا ہے، اور جب میں رات کو مقدس یوحنا کی انجیل پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں نے غور کیا، یہ میں ہوں ہے کیا؟ لکھا ہے جب خیر البشر چرنی کے اندر آئے، دنیا میں آئے، کائنات پر آئے، دھرتی کے اندر آئے، تو مقدس یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے، موسیٰ پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب ملتا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اور منوح کا باپ فرشتے سے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے وہ تو بڑا عجیب ہے۔ اور یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے جو ہی یہ خدا کا خیر البشر چرنی کے اندر پیدا ہوئے، آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا، نبیوں نے میرا نام پوچھنے کی جرت کی، پیغمبروں نے میرا نام پوچھنے کی جرت کی، بزرگوں نے میرا نام پوچھنے کی جرت کی۔ اور سن لو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں، میرے ساتھ کی بھیڑ سن لو، میرے شاگردوں سن لو، یہاں پر بیٹھی ہوئی بھیڑ سن لے، نبی نام پوچھتے میں جواب دیتا میں جو ہوں سو ہوں۔ تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میں دنیا کا حقیقی نور ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ اور کلام بیان کرتا ہے یہاں پر آ کر میں ہوں نے اپنا نام بتا دیا، اس نے ظاہر کر دیا میں جو ہوں سو ہوں، میرا نام الفا اومیگا اور ابدیت کا باپ ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے خیر البشر، بشر کی بھلائی چاہنے والا۔ میں رات کو دوسرا سلاطین کی کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا، میں بات کروں گا اب خیر البشر کس طرح میں ثابت کروں گا۔ کلام بیان کرتا ہے دوسرا سلاطین دوسرا باب 23 آیت کے اندر، وہاں پر ایک بہت بڑا نبی ہے، الیشا نام ہے اس کا، یہ بیتیل کو جا رہا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے لکھتا ہے جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اسے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی، کیا کی اس نے اپنے پیچھے؟ یہ کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک خدا کا راست باز بندہ ہے، ایک ایماندار بندہ ہے، اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے، اس کے ذہن میں خدا کی باتیں ہیں، خدا کے روح القدس کی پریزنس ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے جب ان بچوں کو دیکھا تو اس کے اندر غصہ آیا، غصے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے دوسرا سلاطین دوسرا باب 23 آیت لکھتی ہے اس نے بچوں پر خداوند کا نام لے کر لعنت کی۔ کیا کی بچوں پر؟ چھوٹے بچے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ بڑوں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، انہیں نہیں پتا گناہ کیا ہوتا ہے۔ معصوم بچوں نے نبی کا مذاق اڑایا، نبی نے غصے میں آ کر خدا کے لوگوں پر، ان 42 بچوں پر لعنت کی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، کتاب مقدس لکھتی ہے کہ اسی دم اسی ٹائم جنگل میں سے 2 ریچھلیاں نکلی اور ان 42 بچوں کو چیر پھاڑ کر کے دوبارہ جنگل میں چلی گئی۔ کیا ان بچوں کے والدین کے لیے کوئی نیا سال، کوئی کرسمس، کوئی عید ہوگی؟
ان 42 بچوں کے والدین کے دل پر کیا بیتی ہوگی، ان 42 بچوں کے خاندانوں کے اندر کیا بیتی ہوگی۔ تو میں جب مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب پڑھتا ہوں تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی خیر البشر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہجوم ہے، بھیڑ ہے، لوگ ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے، اور کلام بیان کرتا ہے، لوکا کی انجیل کا مصنف لکھتا ہے، پھر لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور کیا دے۔ لیکن یہاں پر کلام بیان کرتا ہے شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے، انہوں نے بچوں کو جھڑکا، انہوں نے بچوں کے والدین کی انسلٹ کی، خبردار بچے یسوع کے قریب نہ آئیں، خبردار بچے یسوع جہاں پر بیٹھے ہو اس کے ارد گرد دکھائی نہ دیں، خبردار بچے یسوع کی پوشاک کو نہ چھوئیں، خبردار بچے یسوع کی پوشاک کو گندا نہ کریں۔ بائبل مقدس یہاں پر لکھتی ہے جو ہی خیر البشر کے کانوں میں یہ آواز گئی، جو بچوں کو جھڑک رہے تھے، جو بچوں کے والدین کی انسلٹ کر رہے تھے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، لوکا طبیب لکھتا ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے، آپ نے اپنی نظر مبارکہ اٹھائی، آپ نے سامنے کی طرف دیکھا، آپ نے دائیں کی طرف دیکھا، آپ نے بائیں کی طرف دیکھا، آپ نے ہجوم کی طرف دیکھا، نظر مبارکہ اٹھائی اور آپ نے ایک حکم صادر فرمایا اور آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ آسمان کی بادشاہی بچوں کی ہے، آسمانی بادشاہی دی رجسٹری پکی پکی پرماننٹ بچیاں دے نا کر دیتی۔ اس تو پہلا بڑے نبی آئے، خدا دے لوگ آئے، نیک لوگ آئے، راست باز لوگ آئے، بیماریاں تو شفا دین آرے آئے، لیکن انہاں کو یہ اتھارٹی نہیں سی کہ او آسمان دی بادشاہی بھی کسے دینا لکھ دین۔ لیکن جو ہی خیر البشر آیا تو اس نے آسمان کی بادشاہی بچوں کے نام منسوب کر دی۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں بات کر رہا تھا پہلے کہ فرشتے آتے نبیوں سے ٹریٹ لیتے، آج بھی جدو کوئی ساڑھے دوست بیٹیاں بیٹے کوئی نواں موبائل لین، گڈی لین، موٹر سائیکل لین تو پھر دوست فرینڈز کہندے نے ٹریٹ تے بندی ہے نا۔ ہاں فرشتے پرانے احد کے اندر نبیوں کے پاس آتے، ان سے کھانے کھاتے اور ان سے خدمتیں لیتے، لیکن یہاں پر مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت لکھتی ہے کہ پرانے عہد کے اندر تو فرشتے آتے اور بڑے بڑے نبی ان کے سامنے جھکتے، لیکن مرکز کی انجیل کو اور منظر پیش کرتی ہے، جو ہی خیر البشر دنیا میں آیا اور کلام بیان کرتا ہے وہ 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا گیا اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ پہلے فرشتے خدمت لیتے، پہلے فرشتے ان سے آنر لیتے، لیکن جو ہی خیر البشر دنیا میں آیا یہ فرشتے یسوع کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے آمین کہوں گا، میں رات کو پڑھ رہا تھا پیدائش کی کتاب مقدس لوکا رسول کی انجیل، اور تمہیں وہاں پر پڑھ رہا تھا کہ جب خدا کا پاک فرشتہ جبرائیل فرشتہ خدا کا پیغام آسمانوں سے لے کر زمین پر آتا ہے، تو میں وہاں پر پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ خیر البشر کا پیغام جا کر ایک گلیل کی کماری کو دیتا، اس سے پہلے یہ فرشتہ ایک کاہن زکریا کے پاس گیا اور اسے پیغام دیتا ہے کہ دیکھ تیری بیوی جو اب تک بانجھ ہے اور مجھے پتہ ہے تیرے پاس اولاد نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تو خدا کے حضور راست باز، نیک اور خدا کے سب قوانین پر بے عیب چلنے والا ہے، لیکن جا میں تجھے بھی ایک خوشخبری کی خبر دیتا ہوں کہ تیری بیوی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، اس کی پیدائش سے تجھے خوشی خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ وہ کوئی میں اور شراب نہ پیے گا، وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بار جائے گا۔ اور کلام بیان کرتا ہے
کہ یہی فرشتہ جب ایک گلیل کی کماری کو جا کر ملتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ جا کر اس کو ملے، یہ ایک کاہن پر اپنے آپ کو اپیئر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. یہ کاہن اس کے کلام کا، اس کے پیغام کا، اس پہ ایمان نہیں لاتا، تو یہ فرشتہ اسے ایک سزا دیتا ہے کہ جب تک تیرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو بول نہیں سکے گا. اور کلام لکھتا ہے کہ یہ فرشتہ اتنی بات کہہ کہ جب ایک گلیل کی کماری کے پاس جاتا ہے تو اسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے جتنے بھی فرشتے آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی خدا کے میسنجر آسمان سے زمین پر آتے، وہ آ کر خدا کے لوگوں سے عزت لیتے، کھانے کھاتے، لیکن کسی کو بھی سلام نہ کرتے. لیکن یہی فرشتہ جب کلام بیان کرتا ہے، یہی فرشتہ ایک گلیل کی کماری کے پاس جاتا ہے تو اسے جا کر سلام کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فرشتے کی جرات نہیں ہے، جس کا کلمہ اس کے منہ کے اندر ہے، جس کا پیغام اس کے زبان پر ہے، وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جا کر اس کا پیغام دوں. انسانوں کو آ کر کہیں پہ بھی فرشتوں نے سلام نہیں کیا. اور کلام بیان کرتا ہے یہ گلیل کی ایک کماری کے پاس پہنچ گیا اور جا کر بائبل بیان کرتی ہے پہلی دفعہ کسی فرشتے نے آ کر انسانوں کو سلام کیا. اور یہ پاکیزہ راست باز پاک دامن کتنی پاکیزہ ہوگی. کلام کہتا ہے خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. یہ کتنی نیک پاک صاف ہوگی کہ خود خدا کا کلمہ اس کے بطن مبارکہ کے اندر مجسم ہو گیا. کتنی پاک ہوگی. خدا کا فرشتہ آ کر اسے سلام کہتا ہے اور کلام بیان کرتا ہے یہ گھبرا گئی، کہنے لگی یہ کیسا سلام ہے. تو یہاں پر جب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو فرشتہ یوحنا کے والد کو ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے بزرگ ہوگا اور دیکھ تو روح القدس سے بھر جائے گی. لیکن یہاں پر کلام لکھتا ہے فرشتے نے کہا سن اے گلیل کی کماری مریم، تو حاملہ ہوگی، تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑا نبی نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑا جید علماء نہیں ہوگا، ہاں وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور خداون اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. آخری شان میں اس لائق نہیں کہ اپنے خداون کی شان بیان کروں. کلام کہتا ہے کہ جب مریم نے یہ پیغام ریسیو کیا، کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں، آئی ریسیو اٹ. میں اس پیغام کو لیتی ہوں، میں اس میسج کو ریسیو کرتی ہوں، میں اس برکت کو ریسیو کرتی ہوں. اور جب یہ پیغام سن کر کچھ دیر کے بعد مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار الشبہ کو ملنے جاتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب میرے خداون کی ماں الشبہ کے گھر میں قدم مبارکہ رکھتی ہیں تو اس سے پہلے کہ الشبہ کے منہ سے سلام نکلتا، اس سے پہلے کہ الشبہ جھک کر تعظیم کرتی، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی. بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، بچے نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، لیکن جو ہی اس بچے نے دیکھا، اس بچے نے سنا میرا خداوند آ رہا ہے، میرا بادشاہ آ رہا ہے، میرا منجی آ رہا ہے، خیر البشر آ رہا ہے، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اچھل پڑا اور اچھل اچھل کر اپنے منجی کو ویلکم کہتا ہے. آج ہم 24 کی رات کو تو بڑا اچھلیں گے، پڑک ڈنڈیوں پار ہوں گے. 24 دی رات نو بڑے دوستاں ایڈوانس چ بکنگ کرائی ہوئے گی، اے میرے لیے انی دی بوتل لے آئیں. ہاں پھر پی کے خاندانی جھگڑے، لڑائیاں، نفرتاں، تے پھر اتھوں تک کہندے نے میں مار بھی گیا، مار بھی گئی،
ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ मेरा मुंह ना बखाओ। क्या क्रिसमस का मतलब ये है? क्या खैरुल बशर आसमान को छोड़कर इसलिए आया कि हमारे घरों में झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों? वो तो आपकी सलामती चाहता है, वो तो आपकी गुर्बत को ख़त्म करना चाहता है, वो तो आपके अंदरूनी रोगों को ज़ीरो करना चाहता है। और मैं देखता हूँ आज खैरुल बशर दुनिया में आए तो उन्होंने सलामती का पैगाम दिया। और मैं खुदा के अजीम खादिम पास्टर सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब का, खुदा की अजीम खादमा पास्टर निदा का, पास्टर शौकत फजल, सिस्टर बीनेश, जितनी भी हमारी टीम है, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आज वो खैरुल बशर के पैगाम को लेकर इस प्लेटफॉर्म से हज़ारों नीडी ज़रूरतमंद लोगों को, कर्जों में जकड़े हुए लोगों को, मुश्किलों में जकड़े हुए लोगों को आज वही पैगाम लेकर खुदा के लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और आप देखिएगा चंद ही दिनों के अंदर बड़े चर्चेज इस बात की भी कॉपी करेंगे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा के अजीम खादमिक रोल मॉडल है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और इस बात का भी ऑनर, इज्जत, जलाल मैं खुदा के बेटे सोने महबूब अपने आका, अपने मुनज्जी, अपने यसू मसीह के नाम करता हूँ। मेरी दुआ है 2022 का साल आपके लिए बरकत का साल है। आप बेऔलाद हैं, आपके लिए औलाद का साल है। आप कर्जे में डूबे हुए हैं, 2022 का साल आपको कर्जे से आज़ादी देने की नवीद लेकर आ रहा है। घर नहीं है, घर की बरकत लेकर आ रहा है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा क्रिसमस पर, नए साल पर आप शराब नोशी ना पी करें। फरिश्ता मनोहा की माँ को मिला और उसे पैगाम सख्ती से ताकीद करता है, तू शराब नहीं पिएगी, मैं नहीं पिएगी। अलिशबा जिक्रिया काहिन को मिलता, उसे भी पैगाम देता है कि तेरी बीवी कोई शराब ना पिए। इसलिए कलाम इन चीज़ों की मुमामनत करता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा इस क्रिसमस पर हम इन तमाम बुराइयों को छोड़कर सादगी के साथ, हलीमी के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और अपनी दुआ में ज़रूर खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल को, तमाम आइज़िक टेलीविज़न की खिदमत को भी याद रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइज़िक टीवी देख